السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وفي الحديث عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم، رواه البخاري۔ وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم۔ وفي حديث آخر في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدكم عمله وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل۔ حمد و صلاة کے بعد معزز علماء کرام، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث فضیلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظہ اللہ، مہمان خصوصی فضیلت الشیخ بدر الزمان سلفی حفظہ اللہ و دیگر موقر علماء کرام، نیز بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، 10 منٹ میں کچھ باتیں رمضان کے بعد کی ہماری زندگی کے حوالے سے کہ ربانی بنے رمضانی نہ بنے، آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ لیکن ابتدا میں مولا کریم سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے، بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو بغور سن کر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ دینی بھائیوں، سورۃ الحجر کی آخری آیت آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، موت اور اجل کے آنے سے پہلے تک کے وقت تک آپ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے رہیے۔ پتہ چلا ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی طاعت اس وقت تک بجا لانی ہے جب تک ہماری رگوں کے اندر جان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر زندگی اور حیات عطا کر رکھی ہے، تب تک اللہ رب العالمین کی عبادت کے ہم مکلف ہیں۔ دینی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں سے ایک عظیم الشان بابرکت و مقدس ترین مہینہ رمضان المبارک ابھی گزشتہ ماہ ہمارے سروں پر سایہ فگن تھا۔ اپنی پوری تمام تر عنایتوں، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی جو عطا کر رکھی تھی، ہم نے بھوک و پیاس کی شدت برداشت کی، قیام اللیل کیا، ذکر و اذکار کی، اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات و دیگر تمام اعمال صالحہ ہم نے انجام دیا۔ الحمدللہ آپ کا اپنی مسجدوں میں مشاہدہ تھا، مسجدیں بالکل پر تھیں، بھری ہوئی تھیں، جگہ نمازیوں سے خالی نہ تھی۔
مگر رمضان گیا ایسا لگتا ہے مانو نماز بھی چلا گیا۔ رمضان گیا، رمضان کے حسین ترین لیل و نہار گئے، پتہ ایسا لگ رہا ہے کہ نوافل و دیگر تمام نفلی عبادتیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ دینی بھائیو، آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشہور تابعی حضرت مسعود رحمہ اللہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کرتے ہیں، ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین عمل کون سا تھا؟ فقالت الدائم، کہا ہمیشگی برتنے والا عمل۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلم کی ایک روایت میں بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو احب ان یداوم علیہا، اس نماز پر مداومت اور ہمیشگی برتتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ فِي أَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند کا غلبہ آ جاتا تھا یا اسی طریقے سے آپ کو کوئی تکلیف رہتی تھی جس کی وجہ سے آپ قیام اللیل کرنے سے محروم رہتے تھے، قیام اللیل نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی من النہار 12 رکعتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر متبادل اور آپشن کے طور پر 12 رکعت نفلی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک حدیث کے اندر فرماتی ہیں، کان عملہ دیمتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہمیشگی والا رہتا تھا۔ اور دیمہ عربی میں ایسے بارش کو کہتے ہیں جو کڑک اور اسی طریقے سے بجلی کی کڑک سے نہیں، بالکل نہایت ہی معمون طریقے سے برابر مسلسل بارش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل، عبادت کی کوئی بھی شکل رہتی تھی، آپ کوئی بھی اعمال صالحہ بجا لاتے تھے تو اس پر ہمیشگی برتتے تھے۔ پھر اماں عائشہ فرماتی ہیں، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ عَلَى مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُطِيقُ، بھلا بتاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے خیر کے اعمال بجا لانے میں کوئی اتنی استطاعت رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا ہے۔ دینی بھائیوں، پتہ چلا رمضان کے بعد بھی نماز ہے، پتہ چلا رمضان کے بعد بھی اللہ موجود ہے، پتہ چلا نمازوں کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، ذکر و اذکار کی اہمیت، اور اسی طریقے سے قیام اللیل و دیگر تمام اعمال صالحہ رمضان کے علاوہ میں بھی ہمارے اوپر ہیں، ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور آئیے 2 مثالیں میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر کے اور عمل میں ہمیشگی برتنے پر، ربانی مسلمان بننے پر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کیا نعمتیں اور نوازشیں اور عنایتیں نچھاور کرنے والا ہے، وہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دینی بھائیوں، عمل میں ہمیشگی برتنے کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ چکی پیستے پیستے چلاتے چلاتے آپ کے ہاتھوں کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ قیدی آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر اور خادم طلب کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہیں، فلم تصادفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ کیا کرتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکمل پورا ماجرا بیان کر دیتی ہیں
اور واپس گھر لوٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس طلب کو، اس درخواست کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بیان کرتے ہیں، ہمارے گھر پر تشریف لاتے ہیں اس حال میں کہ ہم دونوں میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم اٹھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی فاطمہ تم اپنے بستر پر ہی لیٹے رہو، اور پھر اس کے بعد آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے علی و فاطمہ تم دونوں سن لو، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتلا دوں، ایک ایسا متبادل آپشن نہ بتلا دوں کہ جو تمہارے خادم کے اس طلب اور ریکویسٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتلاتے ہیں کہ تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ تسبیح اور ذکر و اذکار کا یہ وظیفہ ورد کرتے رہو، ذکر و اذکار اللہ کی ان کلمات کے ذریعے سے کرتے رہو، یہ تمہارے لیے خادموں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ عمل میں مداومت دیکھیے دینی بھائیوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی کی روایت فرماتے ہیں، اس وقت اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ بتلا دیا، جب تک میں باحیات رہا میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہا۔ عمل میں ہمیشگی یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کا شیوا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑا فائدہ عمل میں ہمیشگی برتنے کا سبب لدخول الجنہ، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے عمل میں ہمیشگی برتنا۔ آئیے دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال کون سی ایسا ثواب کا عمل تم کرتے ہو کہ جس عمل کے جو عمل اللہ کو اتنا بھاری اور پسند آ گیا ہے کہ میں تمہارے جوتے کی، تمہارے کھڑاؤں کی آواز جنت میں مجھے سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عمل بتلایا؟ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بہت بڑا عمل نہیں کرتا ہوں، ہاں البتہ جب بھی میں دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں پاکی حاصل کرتا ہوں تو پاکی حاصل کرنے کے بعد اللہ مجھے جتنی استطاعت اور وسعت دیتا ہے اتنا میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کی عبادت، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ دینی بھائیوں، پہلا فائدہ عمل میں ہمیشگی برتنے کا، ربانی بننے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ عمل میں ہمیشگی برتیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ کی محبت آپ کو شامل حال رہے گی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَنَسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے برابر عملوں پر، نیک اعمال پر، نوافل کے بجا لانے کے ذریعے سے میرا بندہ مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ عمل میں ہمیشگی برتنے کی وجہ سے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس نگاہ کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس پیر سے وہ چلتا ہے۔ اگر میرا نوافل پر ہمیشگی برتنے والا، میرا یہ پسندیدہ محبوب ترین بندہ مجھ سے دریافت کرے، مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، مصائب و آلام جب اس کے اطراف و اکناف گھر جائیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں اسے نوازتا ہوں، میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ شیطان سے پناہ میری چاہتا ہے تو میں اس شیطان کے وساوس سے، اس کے دجل و فریب سے میں اسے بچاتا ہوں۔
دینی بھائیوں، تیسرا اور آخری فائدہ عمل میں ہمیشگی برتنے کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمل میں اگر ہم ہمیشگی برتتے ہیں تو قیامت کے دن نفلی اعمال جو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، یہی ہمارے فرائض کی تنقیص اگر ہوئی ہے، کمی واقع ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین ان نفلی عبادتوں کے ذریعے سے فرائض کی بھرپائی کرے گا۔ آپ وہ حدیث سنیے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا کرے گا۔ اگر اس کا نماز درست، اس کے تمام دیگر سارے اعمال درست، اور اگر نماز درست نہیں تو اس کے سارے اعمال اکارت اور ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب حساب کرے گا، ایک ایسا بندہ ہوگا جس کے فرائض کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، سستی واقع ہوئی ہے، وہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے سوال کرے گا، حالانکہ مولا کریم اس بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ اے میرے فرشتوں، بتاؤ میرے اس بندے کی جس کے فرائض کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، اس کے پاس کچھ نفلی اعمال ہیں، نفلی اعمال اس کے نامہ اعمال میں ہیں۔ فرشتے دیکھیں گے، کہیں گے ہاں اے رب العالمین، اس نے نفلی اعمال پر مداومت اور ہمیشگی برتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اس فرائض کی کمی کا کفارہ، اس کی بھرپائی اس نفلی عبادتوں کے ذریعے سے کر لو۔ دینی بھائیوں، لہذا ہمیں نفلی اعمال اور خصوصی طور پر جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو اس سے پہلے بھی بتلایا گیا کہ اللہ موجود ہے، نمازوں کی فرضیت قیامت تک، اور اسی طریقے سے آپ کی زندگی کی آخری رمق کے باقی رہنے تک آپ کے اوپر فرض ہے، اور آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ موجود ہے، اللہ سال کے دیگر 11 مہینوں میں بھی موجود ہے۔ آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا کریم تو ہمیں ربانی بنا۔ اے رب العالمین، جس طریقے سے ہم نے ماہ مبارک کو پا کر اس کے اندر بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات ہم نے کیا، تراویح و دیگر نفلی عبادتوں کا اہتمام کیا، تلاوت کلام اللہ، ذکر و اذکار ہم نے بجا لایا، اے رب العالمین سال کے دیگر 11 مہینوں میں بھی ہمیں اسی طریقے سے نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک جگہ میں مولا کریم تو سے فریاد کر رہے ہیں۔ آج دشمنان دین مسلمانوں کی مقدسات عبادت گاہوں ان کی جان و مال کے در پہ ہیں، اے رب العالمین تجھ سے فریاد طلب کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مقدسات عبادت گاہوں جان و مال کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین اس اجلاس کے انتظام و اہتمام و انسلام میں، چاہے وہ منتظمہ کمیٹی ہوں، امام مسجد ہوں، یا اسی طریقے سے ذمہ داران ضلعی جمعیت اہل حدیث ہوں، مولا کریم تمام کی کوششوں کو شرف قبولیت بخش۔ رب العالمین تو ہمیں عمل میں مداومت اور ہمیشگی برنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین سنت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔